حدیث پاک میں آتا ہے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہو گئے، چند دن ایسی بیماری میں گزرے اور بیماری سے شفا یابی نہیں ہو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضور نے دیکھا، دیکھ کر حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تم دونوں یہ منت مانگ لو کہ اگر یہ بچوں کو شفا مل گئی تو تم روزے رکھو گے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں نے یہ منت مانگ لی کہ اگر ہمارے دو بچوں کو صحت یابی ہو گئی، بیماری سے شفا مل گئی تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تو ایسی یہ منت مانگ لی گئی۔ تو منت دیکھیے شریعت میں اگر کوئی مانگ رہے ہیں تو عبادت کی منتیں مانگنا یہ بالکل جائز ہے اور سنت ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہو گئے، یہ نیت یہ منت کر لے کہ اگر یہ ختم ہو گئی تو میں اس کے ختم ہونے پر اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ بالکل شریعت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تو عبادتوں کی نیت کرنا، منتیں ماننا، جیسے روزے رکھیں گے، فلاں کام ہو گیا تو ہم نفل روزے رکھ لے، فلاں کام ہو گیا تو ہم نفل نمازیں پڑھیں گے، فلاں کام ہو گیا تو ہم نفل قرآن پاک پڑھ کر اس کو بخشیں گے، ایسی منتیں بالکل درست اور جائز ہے۔ یہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں، کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنی لخت جگر کو، حضرت علی کو فرما رہے ہیں تم دونوں منت مانگ لو، اگر یہ دونوں تمہارے شہزادے انہیں اللہ صحت عطا کر دے، بیماری سے شفا عطا کر دے تو تم دونوں روزے رکھو گے۔ اب جیسی دونوں نے 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لی تو چند دنوں کے بعد اللہ نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شفا عطا فرما۔ جب دونوں صحت مند ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سحری کے لیے اٹھے۔ جب سحری کے لیے اٹھے دیکھا گھر میں کچھ نہیں، سحری کرنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف پانی پی کر سحری کر لی۔ اور سحری کرنے کے بعد جب صبح ہوئی، اب افطاری کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ تم گھر پر رہو، میں جا کر ایک یہودی کے پاس سے کچھ قرض لے کر آؤں گا۔ آپ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس یہودی سے کہا کہ تھوڑا سا اون دے دو، وہ اون دے دو، میں اس کو لے جا کر فاطمہ کو دوں گا، وہ اس اون کا دھاگا بنائے گی۔ جیسے اس اون کا دھاگا جو ہم بنائیں گے، ہماری اس محنت پر ہمیں تھوڑے سے جو دے دینا، تھوڑے سے جو، جس طرح سے گیہوں اور جوار یہ ہے اناج ہے، اسی طرح سے جو یہ بھی ایک قسم کا اناج ہے جو عرب میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جواری کی طرح، گیہوں کی طرح یہ بھی جو ایک اناج ہوتا ہے جس کو پیس کر روٹیاں بنائی جاتی ہے۔ تو حضرت علی نے جا کر ایک اون کو لے لیا، تھوڑا سا اون لے لیا۔ اس نے کیا کہا کہ اس اون کا تم دھاگا بنا کر لاؤ، 3 حصوں میں 3 دن اس کا دھاگا بناؤ، اور اس کے بدلے میں تمہیں 3 سیر جو دوں گا، 3 سیر تمہیں جوار دوں گا۔ تو آپ نے اس بات کو مان لیا، 3 سیر جوار اس کے پاس سے لے لیے۔ اب وہ اون لا کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا۔ اب دیکھیے وہ جو دور تھا، کس طرح کا دور تھا، کیسی تندرستی اور کیسی مجبوری تھی کہ یہ داماد رسول ہیں، فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے حکم سے ساری دنیا میں ولایت بڑھتی ہے، جو ولایت کے شہنشاہ ہو، جو داماد رسول ہو، حضور کے چچا زاد بھائی ہو، اتنی فضیلت، اتنی عظمت، مگر گھر میں کتنی تندرستی ہے، گھر میں کیسا فخر و فاقہ ہے کہ نہ سحری کے لیے کچھ ہے، نہ افطاری کے لیے کچھ ہے۔ جیسی حضرت فاطمہ الزہرا اس اون کا دھاگا بناتی ہے، شام تک آپ دھاگا تیار کرتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دھاگا دے کر 1 کلو جوار لے کر آ کر آپ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیتی ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جوار کو آپ پیس کر 5 روٹیاں بناتی ہیں۔ گھر میں 5 لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک باندی تھی جس کا نام فضہ ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی فاطمہ الزہرا کے گھر میں خدمت انجام دی۔ فضہ یہ باندی ایک تھی، 5 لوگوں کے لیے 5 روٹیاں بنا دی۔ نماز مغرب کا وقت ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کر کے آؤں گا، اور اس کے بعد ہم سارے بیٹھ کر افطار کر لیں گے۔
اب نماز مغرب کو گئے، نماز مغرب ادا کر کے جب گھر پر آئے دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ کر بس گھر میں کیا تھا، صرف ایک ایک روٹی بنی گئی تھی، روٹی کے سوا اور کچھ نہیں۔ روٹی آپ نے بنا دی، اب اس کو برتن میں رکھ لیا، ایک لقمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ کے قریب لے گئے۔ اتنے میں دروازے سے آواز آئی کہ ایک مسکین ہو اور اے نبی کے گھر والوں تمہارے در پر آیا ہو، میں نے سنا ہے تمہارے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس مسکین کا پیٹ بھر دو۔ اتنا سننا تھا، حضرت علی نے ایک لقمہ بھی اس کو ڈالا نہیں منہ میں، آپ نے برتن میں رکھ دیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا، کہا کہ فاطمہ کیا کہتی ہو؟ ایک مسکین ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے، ایک اس کی بھوک ہے، ایک ہماری بھوک ہے، کیا ہم اپنی بھوک کے لیے اس کی بھوک کو قربان کریں یا اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی بھوک کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیں؟ فاطمہ الزہرا نے فرمایا آپ بالکل سچ کہتے ہیں، ہم اس مسکین کے لیے ہم اپنی روٹیاں قربان کر کے اپنی بھوک ہم برداشت کر لیں گے، مگر اس مسکین کو بھوکا رہنے نہیں دیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے جتنی 5 روٹیاں تھی ساری 5 روٹیاں حضرت علی کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جا کر آپ نے وہ سب کچھ اس مسکین کو دے دیا۔ اللہ اکبر، کیسی قربانی ہے، اللہ سے کیا محبت ہے۔ چاہتے تو ایک روٹی بھی دے سکتے تھے، ایک روٹی بھی دے سکتے تھے، مگر آپ نے گھر میں کچھ نہیں رکھا، جو تھا خود بھی روزے سے ہے، نہ سحری میں آپ نے کچھ کھایا تھا، نہ افطاری کے لیے آپ کے پاس کچھ تھا، وہ سب کچھ آپ نے اٹھایا اور اس مسکین کو دے دیا۔ وہ مسکین دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جیسی رات ایسی بھوک و پیاس میں گزر گئی، جب صبح ہوئی سحری کا وقت تھا، اب سحری کے لیے بھی گھر پہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خاتون جنت نے اسی طرح پانی پی کر آپ نے سحری رکھ لی، اور جیسے ہی صبح ہو گئی حضرت فاطمہ الزہرا نے جو بچا ہوا اون تھا اس اون کا دھاگا بنایا حضرت علی کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تھوڑا سا حصہ لے جا کر آپ نے اس یہودی کو دے دیا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا تو اس کے بدلے میں 1 کلو اس نے جوار دے دی۔ آپ لے کر آئے، فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اس کی روٹیاں بنا دو، اب شام میں ہم اسی سے افطار کریں گے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر اسی 1 کلو جوار کی 5 روٹیاں بناتی ہیں۔ افطار کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی جاتے ہیں۔ نماز مغرب ادا کر کے جیسے گھر پر آئے دسترخوان بچھایا گیا، سارے لوگ بیٹھ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ ایک روٹی کا لقمہ اٹھاتے ہیں، اتنے میں ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک یتیم ہوں اور یتیم کو کھانا کھلانا یہ تو تمہارے نبی کا حکم ہے، تمہارے والد کا یہ حکم ہے۔ جب اس نے دروازے پر آ کر آواز دی کہ یتیم کا پیٹ خالی نہ بھیجاؤ اور میرے پیٹ کو بھر دو، کچھ مجھے دے دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن کی 5 روٹیاں جو تھی آپ نے وہ سب کچھ اٹھا دیا اور اس یتیم کے حوالے کر دیا، اور پھر دوسرے دن بھی بھوکے رہ گئے۔ اللہ اکبر، کیا قربانی ہے، کیا محبت ہے اللہ سے، کیسی محبت ہے رسول سے۔ دوسرا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے، اور جب تیسرا دن آتا ہے صبح کے وقت میں سحری کے لیے بھی کچھ نہیں، تیسرے دن بھی آپ نے پانی پی کر سحری کر لی۔ 3 دنوں سے جو سحری ہو رہی تھی حضرت علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں کچھ کھا کر سحری نہیں کر رہے تھے، پانی پی کر سحری کر رہے تھے۔ اور تیسرے دن بھی جو بچا ہوا اون تھا فاطمہ الزہرا نے اس اون کا دھاگا بنایا، حضرت علی نے اس کو آخری حصہ رہ گیا تھا، اس آخری حصے کو لے جا کر آپ نے اس یہودی کو دیا، اس نے اس کے بدلے میں پھر 1 سیر جوار دے دی۔ آپ اس کو لے کر آ گئے، آ کر پھر اس کی روٹیاں بنائی گئی۔ اب تیسرا دن رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب کے بعد دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ابھی ایک لقمہ اٹھانے ہی والے تھے، اتنے میں آواز آتی ہے کہ میں ایک قیدی ہوں، ابھی قید میں ہوں، ایک قیدی تمہارے در پر آیا ہے، کیا تم اس قیدی کو ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹاؤ گے؟ بس سننا تھا کہ ایک قیدی دروازے پر کھڑا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک لقمے کو بھی رکھ دیا اور تیسرے دن کی جو روٹیاں تھی اس کو بھی اٹھا کر قیدی کے حوالے کر دیا۔ تیسرے دن کی روٹیاں، کیا فخر و فاقہ نبی کے گھر میں، نبی کے اولاد، نبی کے داماد
حضرت علی، امام حسن، امام حسین، بچے بھی بھوکے ہیں. انسان اپنی بھوک کو تو برداشت کر لیتا ہے مگر اولاد کی بھوک کو برداشت نہیں کرتا. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بھوکے اور آپ کی اہلیہ خاتون جنت بھی بھوکے، حضرت امام حسن بھی بھوکے، امام حسین بھی بھوکے، اور جو فضہ باندھی ہے، فضہ باندھی بھی بھوکی ہے 3 دنوں سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیسرے دن سب کچھ خیرات کر دیا، کیا خدا کی محبت دیکھیے، کیا محبت تھی اللہ سے، اللہ کا عشق کیا تھا. نہ اپنی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، نہ بھوک کی پرواہ ہے، نہ پیاس کی پرواہ ہے. جیسے یہ معاملہ ہوا، اب اس کے بعد 3 دن گزر گئے، اپنے 2 شہزادوں کو لے کر حضرت علی حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، پوچھا کہ علی کیا معاملہ ہے، تم بات کیوں نہیں کر رہے ہو. حضرت علی اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ نہ چلنے کی طاقت تھی، نہ بات کرنے کی طاقت تھی. آپ نے فرمایا کہ حضور میرا حال تو یہ ہے، 3 دنوں سے بھوکا ہوں، 3 دنوں سے میری اولاد بھوکی ہے، خاتون جنت بھوکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی اس بھوک اور پیاس کی داستان کو سنا، حضور فرمانے لگے کہ علی تمہاری اس حالت کو دیکھ کر میرے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تمہاری اس تنگی کو دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تمہارا جسم کمزور ہو چکا، نہ چلنے کی طاقت ہے، نہ بات کرنے کی طاقت ہے. حضور نے فرمایا چلو جا کر فاطمہ کا کیا حال ہے وہ بھی دیکھ لو، تمہیں تو دیکھ لیا اور حسن اور حسین کو دیکھ لیا، چلو فاطمہ کا حال کیا ہے وہ بھی دیکھیں. اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہی ہے، نماز ادا کر رہی ہے. یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ 3 دن سے بھوکی ہے، 3 دن سے پیاسی ہے، مگر نماز کو نہیں چھوڑا. آج کے ہماری مائیں اور بہنیں یہ سبق لینا چاہیے کہ آج ہمارے گھروں میں ایک وقت کا فاقہ آ جائے تو گھر میدان جنگ بن جاتا ہے. ایک وقت کا فاقہ، ایک وقت کی بھوک، ایک وقت کی تنگی آج ہماری مائیں بہنیں برداشت نہیں کرتی. اس ایک وقت کے فاقے میں ہمیں ایک وقت کی بھوک میں نہ نماز یاد رہتی ہے، نہ قرآن یاد رہتا ہے، نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ رسول یاد رہتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا سوائے لڑائی جھگڑے گالی گلوچ کے. آج سب کچھ بھول جاتے ہیں، ایک وقت کھانے میں کمی ہو گئی. یہاں خاتون جنت ہے، اللہ تعالیٰ جن کے وسیلے سے قیامت کے دن گناہگاروں کو جنت عطا کرے گا، وہ جنت کی مالک 3 دنوں سے بھوکی ہے، اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑ رہی ہے. 3 دن سے اتنی تکلیف کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام گھر پر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھیں ہیں وہ آنکھیں گڑ گئی ہیں، چہرے کا رنگ بدل چکا ہے، اور کمزوری ایسی ہے کہ آپ کا جسم لرز رہا ہے، کمزوری سے جسم کانپ رہا ہے. ایسی حالت، اس کے باوجود نماز کی پابندی، ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حال دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولا میری اولاد کے ساتھ اتنے سلوک کیا ہو رہا ہے، میری اولاد کو ایسی تکلیف، میری اولاد کو ایسی تندرستی، یہ بھوک اور پیاس، مولا یہ دیکھ کر مجھے تڑپ ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے. بس حضور کا دعا مانگنا تھا. رب نے فرمایا کہ جبرائیل فوراً علی و فاطمہ کے گھر پر جاؤ. جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 دن جو علی کے گھر پر فاقہ گزرا، جو تنگی گزری، یہ فاقہ کچھ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا امتحان تھا. اللہ نے امتحان لیا علی کا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا. اور جو 3 دن آ کر جو مانگ رہا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ میں جبرائیل انسان کی شکل میں آیا تھا. کیا معاملہ ہے، اللہ اکبر. فرشتہ ہے مگر مانگنے کے لیے آیا ہے. کیسے مانگنے کے لیے آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ آج علی اور فاطمہ کا ہم امتحان لیں گے، دیکھیں گے کیا علی اور فاطمہ کیا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں.
औलाद की भूख को देखकर मेरे मांगने वाले दर पर खड़े हुए फकीर को भूखा लौटाते हैं? क्या औलाद का पेट भरते हैं या मेरी मोहब्बत में औलाद को भूखा रखकर एक मांगने वाले का पेट भरते हैं? ये इम्तिहान था। अब इस इम्तिहान में कामयाब हुए। हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि हुजूर आपके लिए और अली व फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हुजूर ने फरमाया क्या है? तो फरमाते हैं अल्लाह ने इनकी मोहब्बत से इतना खुश हुआ, इनकी कुर्बानी से इतना खुश हुआ कि खुदा अली और फातिमा का जिक्र कुरान पाक में फरमा रहा है। एक आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, वयुतइमूना अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। रब ने एक आयत करीमा 29वें पारे में सूरह दहर में हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत और शान में नाजिल फरमा दी। ये मोहब्बत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अल्लाह से ऐसी थी, ऐसी मोहब्बत जब इंसान पैदा कर ले तो अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत सारी कायनात के दिल में पैदा कर देता है। पहले अल्लाह की मोहब्बत आनी चाहिए, पहले रसूल की मोहब्बत आनी चाहिए, उसके बाद खाली कायनात मौला उनकी मोहब्बत हर एक के दिल में भर देता है।